مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، اس نام کو جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہی خداوند خدا ہے، وہی لشکروں کا باپ ہے۔ اس نے ہمیں زندہ رکھا، سلامت رکھا۔ اپنے باپ کی ہر ایک رحمت کے لیے، ہر برکت کے لیے شکر کرتے ہیں۔ ہر حال میں، ہر بات میں اس کا شکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، ہر گھڑی اس نے جو سانسیں دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اس کا شکر کرنا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے، جو پہلا تموتیت اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیات میں یوں محکوم ہے: کیونکہ خدا ایک ہے اور خداوند اور انسان کے بیچ میں درمیان میں بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کفارے کے لیے خداوند آسمان پر انسان کی صورت میں آئے، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں چھڑانے کے لیے۔ ہم گناہوں میں دھسے ہوئے تھے، اگر خداوند ہمارے لیے نہ آتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ تو خداوند نے اپنے آپ کو زمین پہ لانے کے لیے انسان بنے اور انسانوں جیسا دکھ اٹھایا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، اس لیے وہ دنیا میں آئے۔ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے، اس نے دکھ اٹھایا، مصلوب کیا گیا، مرا اور پھر جی اٹھے، اور اس لیے انسان بنے کیونکہ ہمارے گناہوں کے وسیلے سے ہمارے باپ میں اور ہمارے میں جدائی آ چکی تھی۔ تو خداوند خدا انسان بن کر ایک رشتہ بنا کر دنیا میں اس لیے آئے کہ وہ مجھے اور آپ کو زندگی دے کے جائیں، وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی تھی، جس نے اپنے آپ کو سب کے کفارے میں دے کر ہم سب کو مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کلام مقدس میں کہ کس طرح خداوند دنیا میں آئے، کس طرح باپ نے ہم سب کے لیے دکھ اٹھایا، مصیبتیں اٹھائیں، اور ایک ہی رشتہ تھا جو خداوند نے اس کفارے کے ذریعے سے اپنے خون سے دے کر ہمیں پورا کیا، اور پھر باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھے۔ اسی طرح عبرانیوں باب 10:24-26 میں ہے: کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، کوئی قربانی نہیں رہی، کیونکہ خداوند خدا نے ہم سب کو نجات دینے کے لیے اپنا کفارہ عطا کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو میرے لیے، ہمارے لیے دے دیا۔ اس نے میرے اور ہمارے گناہوں کے وسیلے سے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس کلام کو پورا کیا، اس وعدوں کو جو خدا نے کام ذمہ داری دی تھی خداوند وہ پورا کر کے چلے گئے۔ اب کوئی مسیحا نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا خداوند، ہمارا یسوع ناصری اس کفارے کو دے کر چلے گئے ہیں، اس فدیہ کو ادا کر دیا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی ہم سب اس بڑی نجات سے، آزادی سے غافل رہیں گے تو کیا کریں گے؟ اب کہاں جائیں گے؟ نجات صرف ہمارے خداوند میں ہے۔ خداوند ہمارا زندہ خدا ہی نجات دہندہ، اس کے سوا کہیں نجات نہیں ہے۔ ہمیں نجات حاصل کرنی ہے تو ہمیں خدا کی حضوری میں آنا ہے، ہمیں خدا کی طرح چلنا ہے، خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، تب بھی جا کر ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کے حوالے کر دیا۔ خداوند اس لیے آئے تاکہ وہ ہم سب کو بچائیں، اگر نہیں تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کس طرح جب انسان مرتا ہے تو کس طرح جانور جو لاشیں کھا جاتے ہیں۔ یہ اگر زبور 97:2 میں کہ انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدسین کے گوشت کو زمین کے درندوں کی خوراک بنا دیا ہے۔ کس نے بنایا؟ ابلیس نے، شیطان نے، جو خدا کا اور ہم سب کا دشمن ہے، اسی نے سب کچھ ایسا کیا۔ اگر ہم مکاشوہ 19واں باب اس کی 17-18 میں دیکھیں تو کیا لکھا: پھر میں نے ایک
آسمان کو آفتاب سے کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ آسمان میں کے سب اڑتے ہوئے پرندوں سے کہو آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت، فوجی سرداروں کا گوشت، زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے۔ آمین۔ کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے نا کہ جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، جو اس کے کلام پر نہیں مانتے، تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ اچھے گیہوں بھی پھس جاتے ہیں اس میں۔ اسی طرح حساب ہے کہ سب ہوں گے، سارے ہوں گے، وہ ضیافت آنے والی ہے۔ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم خدا کی ضیافت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اسی طرح فرشتے ان لوگوں کو، پرندوں کو بھی کہتے ہیں آؤ جو خدا کے حکموں پہ نہیں چلے، جو اس کی مرضی پہ نہیں چلے، تو ان کا گوشت کون کھائیں گے؟ پرندے کھائیں گے۔ ان کے لیے بڑی ضیافت ہوگی، انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی اس ضیافت میں آؤ۔ جس طرح ہم اس ضیافت کا دیکھتے ہیں کہ خدا کی ایک بڑی ضیافت آنے والی ہے، تو ہم نے اس ضیافت کے لیے، خدا کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے کمائیوں کو، جو اعمال ہیں، جو ہمارے خزانے ہیں، جو ابدی خزانے، ان کو لے کے جانا ہے۔ تو ہم اس ضیافت جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، ہمیں اس میں جانا ہے، نہ کہ اس ضیافت میں جہاں جانور گوشت کھائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے، جس طرح متی 20:28 میں کس طرح محکوم ہے کہ کس طرح ہمارے خداوند ابن آدم آئے اور اس نے کیا کیا۔ اس نے کہا کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا اور اپنی جان بدتیروں کے بدلے میں کفارے میں دینے آیا ہوں۔ وہ ہمیں کفارہ دے کر ادا کر کے چلے گئے، وہ ہمیں بچا کر چلے گئے، وہ ہمیں راستہ دکھا کے چلے گئے ہیں، وہ ہمیں بتا کے چلے گئے کہ ہم کس طرح بچائے جائیں گے، کس طرح چھڑائے جائیں گے۔ ہمیں اس نے سب کچھ سکھایا ہے، ہمارے باپ نے۔ اس کلام پہلے خداوند یسوع تھے شاگردوں میں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ، آج خدا کا وہی کلام کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں صرف کلام کو ماننا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اگر یوحنا 13 اور 4 اور 13-14 میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ خدا نے کس طرح ہمیں محبت کرنا سکھایا، ہمیں پیار کرنا سکھایا۔ اگر ہم محبت نہیں کریں گے، اگر ہم پیار نہیں کرتے تو ہم اس کے شاگرد نہیں بنیں گے۔ اگر ہم جب تک اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اس کی مرضی پہ نہیں چلتے، ہم اس کے شاگرد نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح خداوند نے پاؤں دھونے کی رسم اپنے شاگردوں سے کی، ایون وہ استاد تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن اس نے وہ کر کے دکھایا کہ میں ایسا کروں تم بھی کرو۔ اس نے اتنا بڑا بادشاہ ہو کر چھوٹے بن کے، اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑے بن کے نہیں جانا، بچے کی مانی چھوٹا بننا ہے، کیونکہ بچہ نہیں جانتا، وہ جو سکھایا جاتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ آج ہمیں بھی وہی سیکھنا ہے، ہماری بھی نظریں باپ پر لگی رہنی چاہیے، جو کلام کہہ رہا ہے ہمیں صرف کلام کی طرف توجہ کرنا ہے، ہمیں خدا کی محبت پر جو اس نے کرنے کے لیے ہمیں سکھایا ہمیں بھی وہ کرنا ہے۔ کہتا ہے تم مجھے استاد اور خداوند تو کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں، پس جب مجھے خداوند کہتے اور استاد کہتے ہو تو جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ جب میں نے خداوند اور استاد ہو کر پاؤں دھوئے ہیں تو تم بھی ایک دوسرے کے کرا کرو۔ اس نے کہا یہ فرض ہے، تم بھی ایک دوسرے کے لیے کرا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں بڑے بزرگ موجود ہوتے ہیں، ماں کی صورت میں، ساس کی صورت میں، بڑے باپ کی صورت میں، سسر کی صورت میں۔ کیا ہم باہر چیریٹی کرنے سے پہلے گھر میں چیریٹی کریں نا؟ گھر میں پہلے اپنے اس فرض کو انجام دیں، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی ساس سسر کے، ان سب کے دھلائیں۔ یہ خدا نے محبت سکھائی ہے۔ یہ چھوٹا سا سمپل سے کہ اگر بڑے ہوتے ہیں پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن خدا نے ایک بادشاہ ہو کر کیا تو وہ اس نے کہا تیرا اور میرا بھی فرض ہے، یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہمیں بھی اپنے خدا کی محبت کو اسی طرح ظاہر کرنا ہے۔ تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں، ہم خدا کے کلام کو مان رہے ہیں۔ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام جو خدا نے ہمیں سکھائے ہیں، جو حکم دیا وہی نہیں ہم کرتے، تو کیا کرتے ہیں؟
کیا ہم خدا میں چل رہے ہیں، کیا کلام میں چل رہے ہیں؟ آج ہم نے سوچنا ہے، کیونکہ خدا نے تو انسان بن کر ہمارے دنیا میں اس لیے آئے کہ میں اور آپ بچائے جائیں اور اس کے حکموں کو مانیں۔ اس نے یہ کلام پورا کیا، ہمیں بھی اس کلام کو دیا گیا ہے تاکہ ہم بھی اس کلام پر چلیں اور اسے پورا کریں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں، تاکہ ہم خدا کی ضیافت میں زندہ اس کے ہوا میں اڑ کر استقبال کریں، نہ کہ اس ضیافت میں جو ہم نے پڑھا ہے پرندوں کی ضیافت میں وہ گوشت کھائیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف اور صرف اس زندہ کلام کو لینا، یہ حقیقت ہے، یہ کلام سچائی ہے، اور جب ہم اس سچائی کو پہن لیں گے، سچائی میں چلیں گے، تو کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، کوئی دیوار، کوئی کلیسیا، کوئی بھی ہمیں اپنے باپ کی اس محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہم نے تو خدا کو بانٹا ہے نا، خدا نے تو نہیں ہمیں بانٹا نا، ہم ایک ہیں، ہم بدن میں یسوع کا ایک بدن ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہمیں صرف کلام پر توجہ کرنی ہے، کلام پر چلنا ہے اور کلام ہی لینا ہے، اور کلام ہی حقیقت ہے، کلام ہی سچا ہے، کلام ہی پر حق ہے، یہ اٹل ہے، یہ نہیں ٹل سکتا۔ باقی ساری باتیں جھوٹی ہیں، ہمیں جھوٹ پہ نہیں بلکہ سچائی پہ چلنا ہے، اس کلام کو لینا ہے۔ سنو، اس کلام کو لینا ہے تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں۔ خداوند ہم سب کو عقل، دانائی، حکمت سے بھر دے تاکہ ہم کلام پہ توجہ کریں۔ خداوند ہم سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جہاں کہیں باپ ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنی قدرت سے بھر دے، ہمیں اپنے کلام کی قدرت سے اور حکمت سے بھر دے تاکہ ہم صرف کلام پہ توجہ کریں۔ خداوند جی رحم کریں اور اپنے فضل کو جاری کریں، اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، سب کے لیے، اہل زبان کے لیے، خداوند جی اہل ایمان کے لیے، سب کے لیے سلامتی کے لیے، بحالی کے لیے، نجات کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہم سب نجات پائیں، تاکہ ہم سب بڑے چھوٹے بچے سب اس کی ضیافت میں شریک ہوں، اس کے آنے کے لیے، استقبال کے لیے جو بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کریں، اس لائق بنیں، اپنے اعمالوں کو خریدنا شروع کر دیں، جمع کرنا شروع کر دیں، بینک بیلنس بنائیں، اور جتنا ہمارا بینک بیلنس ہوگا اتنی ہی پراپرٹی اچھی ملتی ہے نا، اسی طرح اتنا ہی بڑا، اتنا ہی اچھا گھر، اتنے ہی اس لائق بنیں گے کہ ہم اپنے باپ کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں، اور وہاں ابدی کھانا، ابدی روشنی، ہر چیز ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا اطمینان، تسلی، سب کچھ اس میں ہے، سارا سرور اس میں ہے۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خدا ان سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ جب خداوند آ جاتا ہے تو وہاں کوئی بیماری، کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں رہتی۔ اس کے آ جانے سے زندگیاں اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے سرور میں مست کر دیتا ہے ہمیں، اپنی محبت میں، اس کی محبت جو لازوال ہے، جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اس محبت کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ خدا کی محبت لازوال ہے۔ خداوند سب کو اس محبت کا مزہ چکھتے ہیں۔ جب ایک دفعہ یہ محبت کوئی چکھ لیتا ہے، وہ اس میں سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے باپ کی محبت اسی طرح لازوال ہے۔ خداوند سب کی حفاظت کریں، سب کے سفر مبارک کریں تاکہ وہ آپ کی شکر گزاری کریں۔ خداوند ہم سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہر پل، ہر گھڑی اس کی حمد کریں، اس کی شکر گزاری کریں۔ خداوند سب کے ساتھ ہو اور سب کو برکت دے۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔